جب آپ مکہ معظمہ پہنچیں تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی ہم نے طور سینا پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا؟ تو اس کے بعد جب آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضرت ابراہیم اوہم جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر جگہ پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور تقریباً 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور سفر کے دوران یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ تو جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں سے خانہ کعبہ غائب تھا۔ تو آپ اس تصور سے ہی آپ دیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، بلکہ غیب سے ایک ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو یہ سن کر آپ کو ندامت کا احساس ہوا، تو گریہ کیا آپ نے اور عرض کیا کہ یا اللہ، ایسی کون سی ہستی ہے؟ تو ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پر واپس پہنچ چکا ہے۔ تو آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر کے رکھا ہوا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ تو حضرت ابراہیم اوہم نے کہا کہ میں ہر جگہ پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے اتنی تاخیر ہو گئی۔ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم نے تو نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکسار کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر حج کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا کہ تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے پر بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ جب آپ واپس پہنچی تو دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئیں، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فارمدی کے قول کے مطابق حج کے ایام میں آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑھکنا شروع کر دیا، اور پورے 7 سال کے عرصے میں اب عرفات کے میدان تک پہنچی تو وہاں یہ غیبی آواز سن کر کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم اپنی تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں، البتہ رتبہ فقر کی خواہش مند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فقر کہاں ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کا ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں، پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے دوبارہ سے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ۔ تو جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھا لہو کا ایک بحر بے کراں ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ تو ندا آئی کہ ہمارے یہ ان عشاق کی چشمے خونچکاں کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل پر اس طرح شکستہ پا ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ ہی نہیں ملتا۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی ایک صفت مجھ پر بھی ظاہر ہو کہ یہ کیسے عشاق تھے، مگر یہ کہتے ہی انہیں نسوانی معذوری ہو گئی، اور یہ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 برس تک پہلو کے بل لڑھکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تاکہ اللہ رب العزت تک رسائی میں ایک حقیر سے شہ کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسرور کر کے رکھ دے۔ پھر رابعہ نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کی نہیں ہے تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت عطا کر دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں، اور یہاں آمد سے قبل صرف آپ کے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی، اور جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ یہ عرض کر کے بصرہ واپس پہنچ گئیں اور تا حیات گوشہ نشیں ہو کر عبادت میں مصروف رہیں۔